बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करा। तामीर और तरक्की में 28वीं तरमीम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ्यूचर पर बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के धरने, अडियाला जेल के बाहर इंतज़ार, मौला जट वाली स्टेटमेंट से लेकर अब फिर जो अदालतें हैं उनसे रिलीफ मांगा जा रहा है। वजह क्या है, क्यों खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही? सीएम KPK कह रहा है कि 8 बार मैं आ चुका हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। बात करेंगे इस पे। फिर हम बात करेंगे 7.1 तक पहुँच गई सर पाकिस्तान भर में बेरोज़गारी की शरह में इजाफ़ा हो रहा है, महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है, चीनी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। क्या वाकई IMF की रिपोर्ट ने सब कुछ अयां कर दिया और ये वफाकी हुकूमत के लिए एक चाक शीट साबित होगा? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे नए सूबे बनाने की बाज़गश की जा रही है, हालांकि आईन पाकिस्तान में सब चीज़ें वाज़ेह हैं, फिर भी क्यों फेडरल मिनिस्टर, सूबाई लोग, स्पेशली MQ पाकिस्तान सिविल सोसाइटी सूबे बनाएं, 6 बनाएं, 3 बनाएं, किस एजेंडा के तहत काम किया जा रहा है? बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब। स्टूडियो में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। उनके साथ सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया है, कराची के मारूफ शख्स के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देंगे। बहुत शुक्रिया सर सलीम भाई आपका। और फ़ोन कॉल पर भी हमें ज्वाइन करेंगे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा। पहले ज़रा हम आ जाते हैं कि स्पोक पर्सन सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच में ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच। ऑडियो बढ़ाइएगा प्रोड्यूसर साहब। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच, 28वीं तरमीम अभी आई नहीं है, लेकिन बैरिस्टर अकील से लेके PMLN के रहनुमा कहते हुए नज़र आते हैं कि पीपल्स पार्टी को हम एतमाद में लेंगे। आप एतमाद में आ जाएंगे तो फिर क्या सूबों, ये जो नए सूबों के मामला चल रहे हैं, क्या होगा? क्या CM सिंध ने आज मना कर दिया, कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर ये दीगर जो वफाकी वज़रा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सूबा 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 सूबा, बस इससे कम में बात नहीं चलेगी, तो इनको कौन कह रहा है कि सूबा ले लो भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद देखें, मैं बात वही करूंगा जो फैक्चुअल बात हो, जो रियलिस्टिक बात हो, जिसमें कोई सदाकत हो। अभी तक ना 28वीं तरमीम का कोई हमारे सामने कोई चीज़, हमारे जो है ना वो जो हुकूमती जमात है उन्होंने हमसे कोई डिस्कशन नहीं की है, ना कोई हमारे साथ इस मामले में कोई टेबल टॉक हुई है। अब तक मीडिया के तवस्सुस से हमें भी इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं, लेकिन बात सूबों की हो, किसी चीज़ की भी हो, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्लियर है। सिंध है, सिंध हमेशा सिंध था, सिंध रहेगा। बाकी अगर किसी को ये एक समझ लें सियासत करने का मौका मिल रहा है इस हवाले से, तो वो करते रहे, हम उनको क्या कह सकते हैं। बाकी जब ये 28वीं तरमीम या 29 जो भी तरमीम होगी, जब भी होगी, वो तब की तब देखी जाएगी। कबल इस वक्त किसी तरमीम पे जो अभी तक आई भी नहीं है उस पर क्या तर्जीह किया जा सकता है? 2 सवाल है मेरे मुस्तफ़ा आपसे। कौमी असम्बली में अब सादा अक्सरियत PMLN के पास आ गई है, वो कह रहे कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी की हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा मेरा सवाल ये, गालबन मुबैना कल या परसों ज़राए बता रहे हैं, चीफ ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन निकल रहा है, नया निज़ाम, नए लोग, बहुत कुछ चेमा गोइयाँ की जा रही हैं। कहीं पीपल्स पार्टी माइनस की तरफ तो नहीं जा रही मुस्तफ़ा? देखिए, पीपल्स पार्टी को माइनस ना किया जा सकता है, और मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई सोच है कहीं पे। पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, एक वफाकी जमात है, और पीपल्स पार्टी के स्टेक्स थे और पीपल्स पार्टी ने सहारा दिया तो ये हुकूमत कायम हुई है। अगर मेजॉरिटी बन भी गई है, उसके बावजूद भी आप एक पाकिस्तान की एक बड़ी जमात को आप किसी भी चीज़ से जो है वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते। आपको कोई भी तरमीम लानी होगी या कोई भी चीज़ करनी होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि एक बड़ी जमात अगर उसके सामने आप ये पेश ही ना करें, उनसे कंसेंसस ही ना करें, उनको एक तरीके से उस पर एतमाद पे ना लें और फिर एक तरमीम, तो ऐसा प्रैक्टिकल है नहीं है। और मैं नहीं समझता कि PMLN जो है वो इस तरह की कोई चीज़ करेगी, क्योंकि PMLN भी एक मैच्योर जमात है, हम समझते हैं कि उनको भी चीज़ों का अंदाज़ा है। तो जब चीज़ें आएंगी सामने तो फिर बेहतर तरीके से इस पर जो है बात की जा सकती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच, आपने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। और
سلیم سچوانی صاحب چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں، اگر محمود خان اچکزئی سے لے کے چیئرمین پی ٹی آئی گوہر صاحب اور دیگر لوگ بڑے پریشان ہیں عمران خان صاحب کو لے کر، پاکستان تحریک صاحب بہت پریشان ہیں، سردیوں کا موسم ہے، باہر بیٹھ رہے ہیں، خواتین باہر بیٹھ رہی ہیں، محمود خان اچکزئی نے آج ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ اسٹیٹمنٹ غالباً بڑی خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے، جب میں نے دیکھی سنی تو لرز اٹھا۔ اب سنوائیں سلیم سچوانی کو، پوچھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کیا کرنا چاہ رہی ہے، سنوائیں ذرا جی پروڈیوسر صاحب۔ غالباً ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے آن ایئر نہیں ہو سکی، چلے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سلیم سچوانی صاحب، سہیل آفریدی صاحب ناکام ہو گئے، ملاقات نہ کروائی گئی، وجہ کیا ہے؟ سر آپ کے سامنے ہے وجہ کیا ہے، یہ آپ میرے سے پوچھے۔ وجہ یہ ہے کہ غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو ہائی کورٹ کے حکم کی بھی تعمیل نہیں کرتی، ہائی کورٹ کا آرڈرز دے کے ان کی ملاقات کرائی جائے اور اسی آرڈرز کے تحت وہ بار بار ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے، تو یہ توہین عدالت ہو رہی ہے اور عدالت خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ چیف جسٹس، وہ ہائی کورٹ کے ججز صاحبان ہیں، وہ ریزائن کر کے اپنے گھروں پہ چلے جائیں۔ اگر وہ اپنی باتوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو ان کی کیا ضرورت ہے وہ کورٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کورٹوں میں بیٹھیں اور ان کے احکامات کو ہے نا ایک سپاہی یا ایک ایس ایچ او آ کے ہوا میں اڑا دے اور یہ مزے سے بیٹھے ہوئے خالی اب قوم سے مراتے لے، اور جب وہ قوم کو حق دلانے کی اہلیت نہیں رکھتے، قوم کو انصاف دلانے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو ان کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہائی کورٹوں میں بیٹھ کے قوم کی مراتے کریں، قوم کے خون پسینے کے ٹیکسز سے عیاشیاں کریں اور مزید جو ہے نا غاصب اور ظالم حکومت سے جو ہے نا تحفے طوائف لیں۔ ان کو کوئی حق نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ریزائن کریں، نہیں تو یہ معاملات جو ہے وہ آپ کے سامنے کہ خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، مسلسل خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کو انڈسٹریز جو ہے وہ بیرون ملک منتقل ہو رہی ہے ہماری، اور جو ہے وہ لوگوں میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ 44 لاکھ لوگ انہوں نے 3 سال کے اندر میں مزید بے روزگار کر دیے ہیں۔ اگر اس کے اندر آپ 30 لاکھ افراد کو شامل کر لیں جو بیرون ملک چلے گئے ہیں تو یہ 74 لاکھ افراد ہو گئے۔ سر یہ بتائیں ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں، کس سمت میں لے جا رہے ہیں، کیوں ملک کے دشمنی کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ چلیں میں سنوا دوں آپ کو، سنوائیں ذرا جی اچکزئی صاحب کیا کہہ رہے تھے، آڈیو بڑھائیے گا، پروڈیوسر صاحب کو سنوائیں اور عبدالرزاق باجوہ صاحب کو سنائیں، ان سے بھی تجزیہ لینا میں نے، سنوائیں۔ ہم نے نکلنا ہوگا، غربت انتہا کو پہنچ چکی ہے، خیبر سے لے کر باچوڑ تک انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بچوں کو، عورتوں پہ ڈرون مارے جا رہے ہیں اور ان کا نمائندہ جب بولتا ہے حوالدار سپیکر بولنے نہیں دیتا۔ یہ ملک خدا نخواستہ ہم نے ہمت نہ کی، ہم سڑکوں پہ نہ آئے، ہم نے پارلیمان میں شور نہ مچایا، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ تاریخ کا یہ حکم ہے، ہم نے غیر آئینی حکمرانوں، غیر جمہوری حکمرانوں، ان حکمرانوں کے خلاف، یعنی کہ اندازہ لگائیں ساری پارلیمنٹ ایک طرف، 2 آدمیوں کو تعدام مرگ بھی استثناء، کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ سنا جی محمود خان اچکزئی صاحب کیا کرتے ہیں۔ سلیم صاحب، محمود خان اچکزئی یہ غالباً ہر ادوار میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن اب وہ تصور یہ کیے جا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ہو گئے ہیں۔ سر اب ایک چیز کو آپ غور نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے استثناء نہیں دیا، یہ انہوں نے آئین توڑا ہے، انہوں نے پاکستان کا آئین توڑا ہے، اور پاکستان آئین توڑنے کی سزا آرٹیکل 6 کے تحت جو بنتی ہے وہ ان کو ملنی چاہیے۔ کیوں کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ملک کے اندر میں کوئی غیر اسلامی قانون نہیں بن سکتا، یہ استثناء غیر آئینی ہے، غیر اسلامی ہے، غیر اخلاقی ہے، اور یہ استثناء نہیں ہے، یہ جو ہے وہ بہت سے عالم دین تو کہتے ہیں یہ شرک کے مترادف ہے، کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو استثناء حاصل ہو، کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کو استثناء حاصل ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، آگے آپ کا پوائنٹ، اور انصاف کرنے والا ہے اور کن فیکون کا مالک ہے، سب تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آگے عبدالرزاق باجوہ صاحب، فتوے لگ رہے، استثناء کیوں دیا اور وجہ کیا ہے، استثناء کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ساجد صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس سوال کا یہ جو ابھی آپ نے پختون عوامی ملی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب کے لیے بھی کہا کہ ان پر بھی تھوڑا تذکرہ کرنا ہے، تو میں اس پہ یہ گزارش کروں گا
کہ محمود خان اچکزئی صاحب بہت ظریف سیاستدان ہیں، بہت سینئر ہیں، لیکن اتفاق کی بات ہے ان کی جو اپنی جماعت ہے، یہ جو ان کے اپنے کارکنان ہیں یا جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں، میں وہاں ہو کر بھی آیا ہوں اور میری محمود خان صاحب سے بڑی نیاز مندی بھی ہے، میں ان سے مل کر بھی آیا ہوں کئی بار وہاں سے کوئٹہ۔ اب دیکھیں کہ انہیں یہ صرف 2 جلسے کرتے ہیں نا، ایک جلسہ کرتے ہیں، وہ عید پر جو لوگ پختون ہمارے کراچی میں اور لاہور سے جوتے بیچ کے چائے بیچ کر بیچارے وہاں جمع ہوتے عید کرنے گاؤں گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ وہاں پر اپنا جلسہ کر کے اپنی پارٹی کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے نواز شریف کا ساتھ دیا، اور نواز شریف کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جو نواز شریف کو ووٹ نہیں دے گا وہ تو شاید دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کہا تھا، ذرا پلیز میں جی جی چلیں آپ غلط نہیں، اب آپ پختون عوامی پارٹی کے ہیں تو آپ چپ رہنا ہے، میں آپ کی باری پہ نہیں بولا، ٹھیک ہے ضروری ہے کہ انہوں نے نہیں کہا تھا۔ جی جی پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ مطلب ان کا ساتھ دیا، اور ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، مولانا صاحب کی جماعت اور یہ جو مولانا صاحب کے لیے یہ بہت زیادہ نرم گوشہ تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے خان صاحب ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے تھے کہ یہ تو چادر لپیٹ لیتا ہے اور منہ چھپا لیتا ہے اور لیڈیز، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، میں نہیں کہتا جو خیر انہوں نے کہا۔ محمود خان اچکزئی صاحب کے لیے ہم بہت زیادہ قابل احترام ہیں، وہ ہمارے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی جماعت کو مضبوط کریں، اپنے کارکنان، اپنے بلوچستان کے حالات کو، اپنے کوئٹہ کے حالات کے، چمن اب کے تو ان کی حالات پوری سیاست عمران خان پر ہے نہیں نا جی، سر؟ وہ عمران خان کے پیچھے نہیں ہے، پھر عمران خان کے اپنے لوگوں میں تو دم سم نہیں ہے۔ کبھی وہ چودھری پرویز الہی کو مٹھائی کا ڈبہ دے دیتے ہیں، کبھی وہ بزدار کو دے دیتے ہیں، کبھی وہ محمود خان اچکزئی کو دے دیتے ہیں، کبھی وہ جو ہمارے پارٹی کا ایک کارکن تھا جو ابھی ان کا صدر ہے، مجھے تو ان کے صدر مدروں کے بھی نام نہیں پتا نہیں کون کون ہے کیا کیا ہے، وہ جو مرکزی صدر ہے گور خٹک ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیا نام ہے اس کا، چیئرمین گور صاحب جی، وہ اسے لے آئے۔ اچھا انہیں دیکھو خان صاحب کو ایک تو ہے ان کا تجربہ، ایکسپیرینس ہے، ایک تو میں ان کو سلام کر، ان کو یہ پتا ہے کہ میری پارٹی میں دمخم نہیں ہے بھائی، میرے پاس کوئی بندے نہیں ہیں، اللہ جانے وہ کون سی مخلوق ہے۔ وہ دوسری جماعتوں کے لوگوں کو آفر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے مولانا ناصر صاحب کو سینٹ کا چیئرمین بنانے کے لیے، اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے، کبھی وہ اپوزیشن لیڈر لوگوں کو یعنی ان کے پاس، یار وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پارٹی پہ 27 سال خرچ کیے ہیں، میرے کروڑوں فالوور ہیں، میرے کروڑوں کارکن ہیں، یہ پاکستان کا بچہ ارے تو بھائی تمہاری جماعت میں کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جو سی ایم بن سکے، پی ایم بن سکے، اپوزیشن لیڈر بن سکے، سینٹ کا چیئرمین بن سکے، یار تمہارے پاس تو بندے ہی نہیں ہے، یہ لوگوں کو لا کر آپ اپنی بھیڑ پوری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں ایک کال لے لوں آپ کی اجازت سے۔ اس وقت میں جوائن کیا ہے میری پہچان پاکستان پارٹی کے محمد پناہ صاحب نے، ڈاکٹر ارشد طباط کی پارٹی کا موقف دینے ہیں، بہت شکریہ سر پناہ صاحب۔ سر تھینک یو، ویلکم۔ پناہ صاحب کل یا پرسوں نوٹیفیکیشن نکلے گا چیف تمام ڈیفنس فورسز کے، فیلڈ مارشل آصم منیر کا، کہا یہ جا رہا ہے نئے پرانے لوگ سارے شاید چلے جائیں اور نیا سسٹم آ رہا ہے، یہ کیا نیا سسٹم ہے؟ کیا آپ کچھ چینج ہونے جا رہا ہے؟ سر نمبر 1 تو پہلے جیسے آپ نے ذکر کیا نوٹیفیکیشن میں، وہ بڑی بات نہیں ہے، آپ دیکھو کہ یہ اسمبلی نے اس کو پاس کر چکی ہے۔ اب یہ فارمل ایک نوٹیفیکیشن ہے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ اپنی کوڈ اور فارملٹی سے کر کے کرے گا۔ یہ بھی ایشو چل رہا ہے میڈیا میں کہ جی پی ایم صاحب نہیں ہے، یہ ہوگا، اس کا نہ پی ایم صاحب کا وہ جو کرنا تھا وہ ہو گیا۔ اچھا، اب کوڈ اور فارملٹیز ہے، کوڈ اور فارملٹیز جو ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، کوئی بھی قسم کا بل پاس ہو گیا، سینٹ صدر صاحب نے سائن کیا، سب کچھ تو ہو گیا نا۔ ٹرو۔ اب اس پہ نوٹیفیکیشن میرے حساب سے تو کل ہو جانا چاہیے 90%، میں آپ کو لفظ یوز کر رہا ہوں 90%، کل ہو جانا چاہیے صحیح، کیونکہ ملک میں تھوڑا اتنا بڑا نوٹیفیکیشن ہے، یہ لوگوں میں خالی پیلی کا ایشو بن گیا ہے، جی یہ ہو گیا وہ ہوگا، تو اس چیز کو میرے خیال میں کل تک ہو جانا چاہیے۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد کیا ہوگا یہ بھی بتا دیں۔ نوٹیفیکیشن کے بعد سموتھ کام جو ہوگا چلے گا۔ دیکھو نوٹیفیکیشن سے تو وہ تو نہیں ہے، لیکن ابھی جو ڈسٹربنس آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھو کے پی گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے، سینسیٹیو ایشو جو ہے کے پی صوبہ بھی ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب سے ملنے دے دینا کے پی والوں کو۔
देखो मिलना या न मिलना, मैं तो इस मुताबिक कुछ और आपको अर्ज करूंगा। जी देखो अडेला जेल एक किस्म का मजमुआ जो डेली लगता है, वहाँ की जो रेजिडेंस वाले भी परेशान हैं और भी लोग परेशान हैं, क्योंकि उसकी एक्सेस सबकी आसान हो गई। लोगों को तस्वीर खिंचाने का, मीडिया में आने का अननेसेसरी का बड़ा शौक है। इसको मेहरबानी करके जो जेल मैनुअल है उस वक्त ट्वीट करें। अगर ये नहीं कर सकते, सपोज करेंगे को होना चाहिए, नहीं कर सकते तो पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान डिफरेंट जेलों में जाते हैं। क्या हुआ, वली खान जैसा आदमी हैदराबाद में आके रहा था, वो पेशावर का नहीं था। अच्छा, इमरान खान को मतलब इमरान खान को सखर जेल मुंतकिल करें? मैं करे ना करे वो तो एक गवर्नमेंट का काम है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो देखो गवर्नमेंट का अपना पावर है, किसी को करे या ना करे, लेकिन वहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चले मुझे ये बताएं, आखिर मुझे ये भी बताएं कि ये गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब जा रहे हैं? सर सुनने में तो ये अच्छा आ रहा है गवर्नर साहब का, यही जो आप बातें बोल रहे हैं, इसका जो मेन इशू बनाया जा रहा है कि जी ये सियासी आदमी पोस्टर लग गए। पोस्टर वालों तो ये तो मैं कहता हूँ, इस तरीके से पंजाब का गवर्नर साहब होते थे, वो तो पूरी पॉलिटिकली के गेट पे भी लगाता था, लेकिन इसका चेंज करना या न करना वो गवर्नमेंट का है। और दूसरा ये कि परफॉर्म पे होना चाहिए। आजकल जो हालात हैं तो वो अच्छे तो नहीं है ना, ये तो हकीकत है। अफगानिस्तान में इधर कराची के बीच आप अपनी राय देंगे पन्ना साहब? चले जाएं, कामरान टिसोरी साहब परफॉर्म न कर सके, अब उनको जाना चाहिए? तो मेरी तो आज के जो नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता मैं तो नहीं कर सकता जब तक वो गवर्नर हैं। अच्छा, बाकी नोटिफिकेशन रिप्लेसमेंट तो नोटिफिकेशन से ही होगा ना। और सिंध में किसको आप क्या तजवीज करेंगे? क्या बशीर मेमन साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, किसको आना चाहिए? बड़े नाम गर्दिश कर रहे हैं सर, हमारे जराए बता रहे हैं, बड़े नाम गर्दिश कर रहे हैं। सर बशीर मेमन साहब एक वो एक्सपीरियंस आदमी है, एक दो और भी नाम सोशल मीडिया में मैंने सुने थे, जिसमें हाशमी साहब का भी है, सही नया हाशमी साहब का भी है, जो सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ब्रिगेडियर हारिस साहब का भी मैंने, वो अच्छा आदमी, पर जो भी रखे वो तो गवर्नमेंट का अपना है। किसी तजुर्बेकार जो इस एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले, अच्छे तरीके से संभाले, ये तो बिजनेस नहीं है। अब जो टिसोरी साहब से लोगों को यही है कि भाई वो अच्छा बिजनेसमैन है, उसका देखो अच्छा कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है, अच्छा काम करता है ना। बेसिकली तो ही इज द बिल्डर, ऐसा ही हमेशा इसके सराउंडिंग में तो बिल्डर वाले ही बैठे होते हैं। चले तो आ गया, हाँ आगे आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मोहम्मद फराज साहब ने डॉक्टर इशरत पार्टी का मौक़िफ़ दिया, मेरी पहचान पाकिस्तान का। एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सिंध असेंबली में भी आज और कल इजलास स्टार्ट हो गए और इजलास में मुख्तलिफ एजेंडों पर बात हुई। मीडिया ने सीएम सिंध से बात की और वहाँ पे सहाफ़ी हजरात ने बहुत सारे सवालात भी किए। पहले ज़रा सुनवाएं सीएम सिंध साहब क्या कह रहे थे। और इस वक्त हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन कर चुके हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा महफूज यार खान साहब, माहिर कानून भी हैं। सर खुश आमदीद कहेंगे महफूज यार खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। महफूज यार खान साहब, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब गर्जे बरसे हैं सर, जरा सुने वो क्या कह रहे थे, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते। सुनवाएं सर। तो आप समझते हैं कि ये हो सकता है, बात करें। मैं नहीं समझता हूँ ये कभी हो सकता है। इस कान से सुनो, इसी से निकाल दो। मतलब ये दिमाग में भी नहीं आए। किसी में ये ताकत नहीं है कि वो सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके। सिंध पाकिस्तान बनाने वाला है। कुछ लोग जो हैं वो अब इस बात पे आ गए हैं कि भाई सिंध को 6 सूबों में जो है बांट दें। कुछ लोग पंजाब से आए हुए हैं या कराची में भी ऐसी बातें चल रही हैं। ये कौन सी कोत है जो सिंध के 6 सूबे करना चाहते हैं? इस कान से सुनो, इसी से निकाल दो। अच्छा, मतलब ये दिमाग में भी नहीं आए। मैंने कल बड़ी बात की थी यार, आप लोगों ने पता नहीं सुना। जो भारत के एक वजीर ने कहा कुछ बात, तो मैंने कहा किसी में अल्लाह ताला के अलावा किसी में ये ताकत नहीं है कि वो सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके। सिंध पाकिस्तान बनाने वाला है। और किसी में ताकत नहीं है कि सिंध की जो जोग्राफिया है उसको किसी तरीके से भी बदल सके। अल्लाह के अलावा और किसी में ताकत नहीं है। तो ये बातें जो है ना, मैं कल भी बात की थी ना, सुना, पता नहीं क्यों आप लोग सुनते भी हैं।
हमें जो तो चीज करती है ना। जो आप सुनते हैं, मतलब मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, या तो आप समझते हैं कि ये हो सकता है, बात करें। मैं नहीं समझता हूँ ये कभी हो सकता है। ब्रेक के बाद सर खुश आमदीद। सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब से जब सवाल हुआ कि सर सिंध में सूबे बनने चाहिए, उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सिंध की कोई जोग्राफी हदूद को कोई तब्दील कर सके। सिंध ने पाकिस्तान बनने में पहल की थी और सिंध की तकसीम कतन मुमकिन नहीं है, ये कहना था सीएम सिंध का। और फिर डिफरेंट वज़रा ने आज यही मीडिया को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जी, जो ये सोच रहे हैं उनकी बात इस कान से सुने, इससे निकाल दे। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब पीपल्स पार्टी से बैठे। बाजवा साहब, मरसू मरसू सिंध न डेसू का मौक़िफ़ अभी तक कायम है आपका, ऐसा ही है? जी अल्लाह, देखें चीफ मिनिस्टर साहब की वजाहत के बाद देखें सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और पार्टी के भी बहुत अहम रहनुमा हैं, हमारे पार्टी के भी वो साबिक सदर भी रहे हैं सूबाई। तो मेरा ख्याल है कि ये अब कहना कि तकसीम की कोई बात है, ये मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर की यकीन दहानी के बाद सारे सिंध के वकला हजरात को, सियासी कारकुनान को, सियासी जमातों को, दीनी जमातों को, सबको समझ लेना चाहिए। एमक्यूएम नहीं समझ रही, नहीं देखें बिजनेस कम्युनिटी नहीं समझ रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं समझ रही, बहुत सारे लोगों का तो इस पे स्टांस है कि सूबा बनना चाहिए। नहीं जी देखें, मेरा ख्याल है कि जब अगर बनना चाहिए और जब बनेगा तो फिर कोई रोक भी नहीं पाएगा। अच्छा, आप हामी हैं? नहीं, अगर वो बनना होगा तो उसे कम से कम सबसे पहले तो सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत चाहिए ना। इसका मतलब ऊपर से कॉल आएगी तो सब हो जाएगा? नो, सिंध असम्बली को पहले अप्रूव करना है 2/3 अक्सरियत से। अच्छा, फिर उसके बाद फेडरल कौमी असम्बली ने भी 2/3। ये तो आईनी तरीका बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप। तो ना सिंध में किसी की अक्सरियत है जो तो 2/3 अक्सरियत ले आए और सिंध की तकसीम के लिए, ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है महफूज यार खान साहब, तो फिर क्यों आप लोग सुबह करते हैं? सुन तो लिया आप लोगों ने कि सिंध हुकूमत कह रही है, इस कान से सुने, इससे निकाल दे। महफूज यार खान साहब लाइन पर हैं? तो दोनों कान हमेशा खुले रहते हैं और आंखें देखती रहती हैं। ये जो है इंडिया का सहारा लेकर आपने जो इस किस्म की बातें शुरू कर दी हैं, हाँ। हम कभी नहीं चाहते हैं कि सिंध के साथ कोई बुराई हो। हम तो ये चाहते हैं कि सिंध में रहने वाले जो उर्दू बोलने वाले हैं उनके लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बढ़े। नहीं, आपकी बात कतर कलामी के लिए, आपकी जो इम्पोर्टेंस है ना, वो सीएम सिंध ने कहा यहाँ से सुने यहाँ से निकाल लें, इनकी बातों की सीरियस ना लिया करें, ये तो बताया। अब क्या कर सकते हैं भाई? अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि वो कितने सीरियस है इस तमाम बातों में, हाँ। और क्या करना चाहते हैं। हम तो अपना हक मांग रहे हैं। हमारा ये हक जो है वो आज का नहीं है, वो क़याम पाकिस्तान के बाद से है। स्ट्रांगली एग्रीड, स्ट्रांगली, लेकिन नहीं मिलेगा ना हक, मना कर दिया उन्होंने। देन अब क्या होगा? उनके कहने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। जद्दोजहद जारी रहेगी, सिंध असेंबली में भी जारी रहेगी, और अगर वक्त पड़ा तो सड़कों पे भी जारी रहेगी। इसलिए कि ये हमारा मुत्तहदा कौम पाकिस्तान का सूबे की तहरीक का जो मुतालबा है उसकी हम भरपूर हिमायत करते हैं और चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं इस तहरीक में भरपूर हिस्सा लें, और उसके लिए जो भी लाए अमल तैयार करेगी मुत्तहदा कौम पाकिस्तान, उस पे हम अमल दरामद करेंगे और करवाएंगे। ये तो पीपल्स पार्टी का आपने सुना। अभी तो कौम परस्त पार्टियां भी कमोबेश सिंध में 8 से 10 होगी, मैं अगर गिनने पे आऊं तो फिर ये तमाम लोग सूबे के हक में नहीं है। अकेली एमक्यूएम क्या कर लेगी महफूज यार खान साहब? अकेली एमक्यूएम ही सब कुछ करेगी इंशाअल्लाह ताला, इसलिए कि अवाम की ताकत के साथ ये काम आगे बढ़ेगा, लोगों की मोहब्बतों से। और वो रहनुमा जो आज इसकी मुखालफत कर रहे हैं उनको हम कायल करने की कोशिश करते रहे हैं और करेंगे। वो आफाक अहमद साहब एमक्यूएम हकीकी के रहनुमा, वो कह रहे थे कि कराची से लेके सक्कर तक हमें सूबा चाहिए, सिर्फ कराची थोड़ी ना चाहिए। सर वो तो आफाक भाई का मामला अपनी जगह है, हम भी इसी किस्म का सूबा चाहते हैं। अच्छा। जहाँ पर
جو اردو اسپیکنگ لوگ میجورٹی میں ہیں ان کی بنیاد پر صوبہ بننا ہاں تو چاہیے. سکر میں بھی ہے نا اردو اسپیکنگ. میرا کہنے کا مقصد یہ جغرافی حدود کیا ہوں گی کچھ بتائیں نا لوگوں کو. سر جغرافی حدود اگر بتا دی جائیں گی تو پھر تاریخ جو ہے وہ بدلنا پڑے گی. اچھا تاریخ جو ہے وہ جغرافیہ چینج کر دیتی ہے. مجھے ایک سینٹینس میں بتائیں پھر میں آتا ہوں آپ کے پاس. تاریخ میں آپ نے کہا کہ سندھ تو ممبئی کا حصہ تھا بھائی, لیکن سندھ والے کہتے ہیں ہم نے ہی پاکستان بننے میں پہل کی تھی, پاکستان سے پہلے کہ ہمیں اور آپ چلے ہیں ہمیں تقسیم کرنے. لسبیلا کا بھی ڈسٹرکٹ تھا کراچی. صحیح ہے, لسبیلا کا بھی ڈسٹرکٹ تھا کراچی. چلیں آپ لائن پہ رہیں سر, لائن پہ رہیں. جی سلیم سچوانی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ یہ بحث اب وفاق میں بھی چلنا شروع ہو گئی ہے, اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق سے اب کمزور ہوگی تو پریشر آئے گا اس پر. دیکھیں مسئلہ جو ہے نا, میں اپنی رائے دوں گا, پارٹی کی رائے کا ہم نے نہیں. ہاں اپنی رائے دیں, چلیں. اپنی رائے دوں گا. مسئلہ جو ہے وہ صوبے بنانے کا نہیں ہے, مسئلہ ہے کرپشن کا, جو بہت زیادہ سرایت کر چکا ہے. جتنے صوبے زیادہ بنیں گے اتنے منسٹر اور منسٹروں کی لائنیں اور مشیروں کی اور یہ سب زیادہ بڑھیں گی, اور کھانے والوں کی تعداد بڑھے گی. یہ جو کھایا جا رہا ہے اس وقت بھی صوبے کو, صوبہ سندھ کو, دیگر پنجاب کو اور بلوچستان کو, ان کو جو جس طریقے سے برے طریقے سے کھایا جا رہا ہے, نوچا جا رہا ہے, کھسوٹا جا رہا ہے, تو سر ضرورت ہے اس نوچ کھسوٹ کو اور کرپشن کو روکنے کی ضرورت ہے, جو ہمارے معاشرے میں ایک زہر کی طرح سرایت کر چکا ہے. ہم اپنے مذہب سے دور ہو گئے ہیں, ہم اپنے دین سے ہٹ چکے ہیں, ہم اپنی تعلیمات سے ہٹ چکے ہیں, اسلامی تعلیمات سے ہم بالکل دور ہو گئے ہیں, جو ہمیں قطعی اجازت نہیں دیتی کہ 1 روپے کی بھی کرپشن ہو. مگر آپ دیکھ لیں دھرنے سے کھربوں روپے کی کرپشن ہو جاتی ہے, اور لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں, اور کسی کو پیشانی پہ تک نہیں رہتی. خوشحالی, حقوق, یہ سب کچھ ممکن تب ہے جب لوگوں کو صوبے ملیں گے, یہ کہنا ہے MQM کا. سر ترقی, خوشحالی, تعلیم, انصاف, یہ تمام تر اسی وقت ممکن ہے جب آپ اس چیز کو تہیا کر لیں گے کہ ہمیں کرپشن کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ پاور کو نچلی سطح پر لے جانا چاہتے ہو تو بلدیات کا نظام موجود ہے, اس میں بھی جو ہے وہ آپ کے سیکرٹریز بیٹھے ہوتے ہیں جن کی سائنیں چلتی ہیں, اس میں بھی آپ دیکھ لیں CM بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو چلتی چیف سیکرٹری کی سائن ہے. تو کھانے والوں کی تعداد کم کرنے کے لیے سوچنا چاہیے کہ کم سے کم لوگ جو ہے کھائیں, اور کم سے زیادہ عوام کو بینیفٹ پہنچے, زیادہ سے زیادہ عوام کے کام ہوں, زیادہ سے زیادہ عوام کو سہولیات ملے. اس کے لیے کوئی لائے عمل نہیں دیا جا رہا. کھانے کے لیے تعداد بڑھانے کے لیے مطالبات ہو رہے. یہ مطالبات نہیں ہو رہے کہ یہ 10,000 اسکول جو صوبہ سندھ کے اندر بند پڑے ہوئے, اس کو کس طریقے سے ہم کھلوائیں. ان سے جو یہ کھا پی کے موجیں اڑا رہے ہیں ہمارے CM صاحب, جو ان کو 1,141 ارب روپے ان کے اکیلے کے پاس بجٹ ہے, اور وہ جو ہے نا وہ صوبے کے لیے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سر مسئلہ کرپشن کا خاتمہ اور ایمانداری سے لگنے کی ضرورت ہے. اور یہ سندھی اور یہ مہاجر اور یہ پنجابی اور یہ بلوچی اور یہ پختون کی تقسیم, ہم ایک مذہب ایک قوم, یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, اور یہی ہماری اسلامی تعلیمات ہیں, اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کریں, ملک میں تعلیم کے لیے کام کریں, انڈسٹریاں اور دیگر خود بخود آئیں گی اور چلتی ہوئی. ایٹم بم بنا کے جھولی کے نیچے سجانے کے لیے نہیں تھا سر, وہ ایٹم سے عوام کو سستی بجلی بھی دینی تھی. اس کے لیے کوئی میدان میں آئے نا, بات کرے نا, اس کے لیے تو کوئی میدان میں آ نہیں رہا. خالی کھانے کے لیے اپنی تشتری چاہیے ہمیں کھانے کے لیے, اس کے لیے سب میدان میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آگیا باجوہ صاحب دے دیں سر صوبہ. اب تو دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. اگر صوبہ نہیں ملے گا, جب سڑکوں پہ آئیں گے تو پھر حالات خراب ہوں گے, تو پھر کراچی اسی طرف جائے گا جس طرف ماضی میں تھا, اور اب ہم متحمل نہیں ہیں اس سیاست کے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایسی صورتحال ہے. جب صوبے اور ریاستیں جب تقسیم ہوتی ہیں نا, پھر آپ کو 1947 بھی یاد رکھنا چاہیے. پھر دریاؤں کا رنگ بھی لال ہوتا ہے, پھر یہ سڑکیں بھی خون ہو جاتی ہیں. یہ دھمکی دے رہے ہیں پاکستان والوں کو. نہیں یہ سندھ کے لوگ کٹ مریں گے, نہیں دیں گے سندھ کے لوگ, یہ قطعاً قبول نہیں کریں گے. سندھ کے لوگ سندھ کی تقسیم بالکل نہیں کریں گے, آخری حد تک چلے جائیں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور لینے والے بھی کٹ مریں گے. نہیں, میرا خیال ہے کہ لینے والوں کو ابھی صبر و تحمل رکھنا چاہیے. ابھی تو 1947 ہم نے کر آئے وہاں سے, ابھی تک تو سنبھلے نہیں ہیں. اچھا وہی پھر آپ یہ نہ کہیے گا پاکستان آگے ہے. نہیں, اب تو آگے سمندر ہے, اب تو آگے کچھ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خطہ دیا ہے,
उसे बचाना चाहिए, उसे आगे नहीं बढ़ाना तो चाहिए। ये भी एक तासुर है ना, सुन लेना, कराची का टैक्स उस पे मर्जी लाड़काना वालों की। सर देखिए, तकसीम की बात तो पंजाब की भी हो रही है। पंजाब में भी उन्होंने सराइकिस्तान का एक शोशा छोड़ा हुआ है, उधर हजारे का शोशा छोड़ा हुआ है, उधर पोठवार का शोशा छोड़ा हुआ है। तो बात तो पंजाब की, पंजाब में भी लोग एहतजाज का नहीं तो वहां पे तो आप बनार सूबे के हामी है ना। नहीं देखिए, वहां पे करारदाद में आप लोग हामी हैं, करारदाद ले आए आप पीपल्स पार्टी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जिस तरह पाकिस्तान जो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर सिंध में सूबा बनेगा तो पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म? मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ऐसी नौबत आएगी नहीं सूबा बनने की, और सूबा जो है सिंध ही रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। बस ठीक है, आ गया महफूज यार खान साहब। समंदर दरिया खून से बहेंगे, पाकिस्तान से आगे समंदर भी है, तो अब क्या कहेंगे? इससे पहले भी हम खून के दरिया ही अबूर कर कर आए थे पाकिस्तान। हम खोखरा पार के रास्ते से आए हैं। हाँ। हम बाई एयर नहीं आए थे। ठीक है। और हमारी माओ बहनों ने बड़ी कुर्बानियां दी थी। नहीं ये कह रहे सूबा नहीं मिलेगा, के बाद ये समंदर पाकिस्तान मिलेगा, बना है। नहीं मिलेगा जी, पीपल्स पार्टी ने स्ट्रांगली मना कर दिया कि सूबा नहीं है लेकिन आगे समंदर जरूर है। तो पीपल्स पार्टी वाले अपना जो भी उनका लाहे अमल है वो सामने रखें। मुत्तहदा गवर्नमेंट पाकिस्तान का ये लाहे अमल है कि हम सिंध में सूबा बनाएंगे, और वो सूबा जो है वो उन इलाकों पे मुश्तमिल होगा जहां पर उर्दू बोलने वाले लोग रहते हैं अक्सरियत में। इसका मतलब कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर, ऐसा ही है? बिल्कुल बजाय। तो फिर ये जो कत्लो गारत की बात की बाजवा साहब ने, पीपल्स पार्टी ने, नहीं मैंने खुदा ना करे ऐसा नहीं कहा। आपने कहा लोग कट मरेंगे, सूबा नहीं बनने देंगे। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। अच्छा। आप 1947 को नहीं भूल सकते। 20 लाख लोगों की जानों की जाने गई थी। 2 करोड़ लोगों ने हिजरत की थी। भाई ऐसे नहीं मिलते, हमें नहीं पता था। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर हकूक नहीं मिलते। हकूक के लिए मरना पड़ता है, कटना पड़ता है, चलना पड़ता है। वो एमक्यू तैयार है सर। जी महफूज यार खान साहब जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। हुकूक के हुसूल के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, अपने तन मन धन की कुर्बानी देना पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो अपना खून भी देना पड़ेगा। उसके लिए हम तैयार हैं। आप एमक्यूएम पाकिस्तान या दीगर जो आपके पॉलिटिकल धड़े हैं, क्या उनमें आपकी मशवरे और ये वो भी इसी पेज पर हैं? सब एक पेज पर है भाई। अच्छा। आपसे किसने कहा कि कौन सा धड़ा सूबे के खिलाफ है? बल तो एमक्यूएम पाकिस्तान में धड़े नहीं है। ठीक है। बाज लोगों की जाती शख्सियात की बुनियाद पर लोग कहते हैं हम एक जमात हैं और एक ही झंडा है हमारा और एक ही नारा है हमारा। तो वो नारा लगा ही दे, क्योंकि यहां से नारे की अब शुरुआत हो गई है कि मरसू, लेकिन अब समंदर का रास्ता और सिंध डेजू। अब ये अनकरीब मुझे लग रहा है वो योम तासीस भी करीब है। इससे पहले भी समंदर के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा। हाँ। और समंदर अपनी जगह पर है, बल्कि समंदर तो पीछे चलता चला जा रहा है ताकि हमें मजीद जमीन मिल जाए। अच्छा। और रिक्लेम्ड लैंड पर भी बल्दिया और हमारे केपीटी और डीएचए उस पे अपना अपना हक जमा रहे हैं। हाँ। और ये समंदर पीछे जाता जा रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टेप आपका क्या होगा? ये मेरा आखिरी सवाल है। पहला स्टेप क्या होगा? सड़कें, या आप कोई करारदाद लाएंगे? अमली कोई कदम आपका? कानूनी तरीके से जो मुमकिन होगा। ठीक है। और उसमें ये सूबाई असेंबली से रेजोल्यूशन पास होगा 2/3 अक्सरियत से, और तो हमें हमारा सूबा बनता हुआ मिलेगा। उसके लिए आपके पास अक्सरियत ही नहीं है। आने तो देना, अभी तो आपने एक ही इलेक्शन देखा है ना। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है। चले फॉर्म 47 आएगा तो फिर शायद अक्सरियत बन जाए। ये भी नहीं, अब तो फॉर्म 47 क्या 1947 दोबारा आएगा। क्या बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का महफूज यार खान साहब ने एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया। और एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब जरा बात कर लेते हैं वफाकी हुकूमत की परफॉर्मेंस पर। सर्विस कैसी जा रही है उनकी? कुछ वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब फोन कॉल कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं जी तुहाडा प्लाट निकल आ गया ते हुण तुसीं खुशियां मनाओ। तो नवाज शरीफ साहब ये मार्केटिंग टूल्स कहें कि आपको क्या ज़रूरत है ये लोगों को बताने की? इदारे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन चले अच्छा है, जमहूरियत है, सब चलता है। अगर आप कर रहे हैं तो रियली अप्रिशिएट, कम अज़ कम कुछ दे तो रहे हैं। लेकिन सर महंगाई की शरह 7.1 हो गई है, जो कि पिछले 20 साल में ऐसा नहीं था।
یہ صحرا بھی آپ کے سر سجتا ہے. سلیم سچوانی صاحب, آئی ایم ایف نے بتا دیا, اور اب ہر عام اور خاص آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ 20 سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جس مہنگائی سے پاکستان کی عوام اب گزر رہی ہے. سر وہ بالکل بجا بات ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے اسی طوفان سے توجہ ہٹانے کے لیے مختلف شوشے چھوڑے جاتے ہیں. یہ صوبے کا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے وہ بھی اسی توجہ ہٹانے کے لیے چھوڑا گیا کہ عوام جو چکی میں پس رہی ہے تاکہ عوام کی توجہ اس سے ہٹے. اور دوسرا یہ جو معدنیات کا بے درے چوریاں ہو رہی ہیں, معدنیات کی ان اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے پاکستانی قوم کو جو ہے وہ معلومات نہیں دی جا رہی ہو, معدنیات نکالے جا رہے ہیں, ٹرکوں کے ٹرک جا رہے ہیں, اور اس کے اندر سے کیا کیا خربوں ڈالر کی معدنیات لٹ چکی ہیں اور مزید لٹ رہی ہیں. اس کے اوپر قوم کی توجہ نہ جائے, اس لیے مختلف شوشے چھوڑ کر قوم کو الجھایا جاتا ہے, کبھی سندھی مہاجر کے نام کے اوپر تو کبھی پنجابی پٹھان کے نام کے اوپر, کبھی کس بلوچی اور اردو سپیکنگ کے نام کے اوپر. اس طرح کے مختلف طریقوں سے قوم کو لڑا مڑا کے الجھا کے رکھنا ان کی سیاست کا ایک حصہ ہے. اور یہ جو ہے اوپر بیٹھے ہوئے جو طاقتور طبقہ وہ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے, ان کو لڑوا کے انجوائے کر رہا ہوتا ہے, اور پیچھے سے قوم کا خزانہ لٹ رہا ہوتا ہے, اس کی طرف کوئی بات نہیں کرتا, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. جبکہ اس کے اوپر آواز اٹھنی چاہیے, اس کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے, اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کو میدان میں لانا چاہیے, قوم کے سامنے آنی چاہیے. تو یہ جو تماشے ہو رہے ہیں نا کہ یہ ہمارا حق نہ تمہارا, کسی کو توڑ نہیں, اللہ نے اتنا نوازا ہو کہ ہر ایک بچہ اور ایک سپاہی اور ایک طاقتور ہلکا سب ایمانداری سے خوشحال ہو سکتے ہیں. ایمانداری سے خوشحال. باجوہ صاحب, حکومت میں آپ لوگ ہیں, اور پھر جب یہ حکومت چلی جائے گی پھر آپ لوگ ایک دوسرے کے دست سے گریباں ہوں گے اور آپ ماننے کو انکار نہ کر رہے ہوں گے. تب پھر میں یہ, اگر زندگی رہی تو میں کلپ چلواؤں گا اور آپ کو سنواؤں گا کہ دیکھیں آپ بیٹھے ہیں اور آپ حکومت کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں, حکومت کی واہ واہ بھی کر رہے ہیں, حکومت کے سارے آئینی عہدے بھی آپ کے پاس ہیں, مزے بھی لے رہے ہیں. تو پھر میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. دیکھیں ساجد صاحب, اگر آپ کہیں کہ ہم وفاقی حکومت کا حصہ ہیں یہ تو بڑی زیادتی ہوگی. دیکھیں ہم وفاق میں تو ہم حصہ دار نہیں ہیں. یہ بل آپ ہی تو لا رہے ہیں, آپ کے لوگ ہی بیٹھے ہیں نا پارلیمنٹ میں, وہ بل پہ سائن کر رہے ہیں. نہیں جی, 74 لوگ آپ کے ہی تو ہیں پارلیمنٹ میں. تو جو پاکستان کے مفادات میں ہے یا جو خرابیوں کا بہتری کے لیے. زین شاہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, بولے پیپلز پارٹی کے جو 74 لوگ بیٹھے ہیں نا ان میں غیرت نہیں ہے. دیکھیں زین شاہ صاحب جو بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے مطلب اتنا غم و غصہ ہے کیوں؟ اس طرح کی میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ قانون سازی کر رہے ہیں یہ آپ سندھ کے لوگوں پہ اچھا نہیں کر رہے. نہیں تو ہم نے سندھ کا ہم نے کیا لٹا دیا سندھ کو؟ مجھے کچھ بتائے زین شاہ, بتائے مجھے کہ کیا نقصان کر دیا. کیا ہم نے دریائے سندھ بیچ دیا, کنالیں نکال دی, کراچی ایم کیو ایم کے حوالے کر دیا یا کسی اور کے حوالے کر دی؟ کیا کیا ہے؟ پیپلز پارٹی پر یہ قوم پرست جماعتیں شروع سے الزامات لگاتی ہیں. زین شاہ صاحب کے جو بزرگ تھے دادا حضور وہ بھی ہمارے خلاف تھے, یہ بھی ہیں. یہ تو جی ایس این لابی تو ہمارے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف, کیونکہ یہ سندھ انہیں پتہ ہے کہ سندھ کو ملک سے الگ اس صورت کبھی نہیں ہم کر سکتے جب تک پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن میں موجود ہے, اس پاکستان میں موجود ہے. یہ ہے اکائی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی. چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر صاحبہ کو اسی لیے نہیں کہا جاتا. 26ویں اور 27ویں آپ ترمیم لائے نا, یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اپوزیشن کی جماعت ہے. ارے بابا اپوزیشن کون سی اپوزیشن؟ محمود خان اچھا جس کو یہ کہا گیا کہ آئے اپوزیشن لیڈر بن جائے. اچھا پی ٹی آئی آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ پاکستان تحریک ارے پی ٹی آئی کبھی تھی, اب وہ بس میں اب اس کے لیے کوئی الفاظ میرے سے نکل جائے گا. کہاں ہے پی ٹی آئی؟ یہ چائے کی پیالی میں طوفان تھا وہ ختم ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کو ایک جو موقع ملا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا, اب یہ نہیں چلے گی بدماشی, یہ آپ نے قوم کے ساتھ زیادتی کر دی ہے. اب مولانا صاحب بھی ممکن ہے اس اتحاد کا حصہ بن جائیں, پھر کیا ہوگا؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی. اچھا میں تو کہتا ہوں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے آفر ہوئی ان کو لیڈر آف اپوزیشن کے لیے منع کیا, سیاستدان, بزرگ سیاستدان اور پاکستان کے بہت زیادہ معتبر سیاستدان, اور یہ اپوزیشن جماعتوں نے جنہیں آج ہم اپوزیشن جماعتیں کہہ رہے ہیں, انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کی جماعت کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیا زبان استعمال کی. یہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں ڈیزل کہا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ خود, آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تربیت دیکھیں. کل کی سٹیٹمنٹ بتاؤ, مولانا صاحب نے کہا عمران خان کو غلط رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے جیل. نہیں یہ مولانا کہہ رہے ہیں. مولانا صاحب
میرا خیال ہے کہ وہ غصے میں ہیں. اچھا وہ کسی پوزیشن مانگتے ہیں تو مل جائے گی پوزیشن, کوئی بات نہیں ہے. اچھا لیکن مولانا مطلب یہ مولانا صاحب اگر مولانا فضل بولنے پہ رشوت دی جائے گی. مولانا فضل رحمان صاحب اگر عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں تو پھر تو یہ قیامت کی نشانی ہے قسم سے. چلے جی یہ تو آپ نے بڑا الزام لگایا. چلے سنی سوچے مولانا صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں عمران خان کو بھیجا آپ لوگوں نے جیل میں رکھا ہے. دیکھیں 26ویں ترمیم جو پاس کروانے کا اصل سہرا ہے وہ مولانا صاحب کے سر ہے, اور یہ 27ویں اور 28ویں ترمیم اس کے بعد ہی آ سکتی تھی, اس کے بغیر نہیں آ سکتی تھی. آج ملک جو تباہی کی طرف جا رہا ہے اس 26ویں ترمیم ہی کی طرف جا رہا ہے. آج جو یہ غیر اسلامی قانون پاس کرنے کی جو ان کو ہمت اور جرت ہوئی ہے وہ 26ویں ترمیم ہی کی وجہ سے ہوئی ہے. 26 سر آپ کیا کہہ رہے ہیں کون سا غیر اسلامی؟ کون سا ان کو یہی نہیں پتا کہ کون سا غیر صدر صاحب کو استثنا ملا ہے جو ایسا ہی ہے جو صدر صاحب کو استثنا صدر پاکستان کو اور آرمی چیف یہ غیر شرعی ہے. تمام جو عمر بھر کے لیے استثنا دیا گیا ہے پہلے سلیم بھائی یہ غیر شرعی ہے, غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے. اور اس پہ میں نہیں کہہ رہا, آپ تمام علماء کرام سے پوچھ لیں, سب کی رائے یہی ہے. اور حتیٰ کہ یہ ایک بتائیں احتساب سے مبرہ ہے, وہ احتساب سے مبرہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو وحدت لا شریک ہے, جس کے قبضے میں ہر انسان کی جان ہے. اس کے سوا ہر کوئی احتساب کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی کہا معافی مانگو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت آئی ہے اس میں بھی کہا کہ استغفار کرو. تو آپ بتاؤ ہماری کیا اوقات ہے, ہماری کیا اوقات ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. یہ کون ہوتے ہیں استثناء لینے والے؟ یہ کون سے قانون کے تحت, کون سے اسلام کے تحت استثناء لے رہے ہیں؟ ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے, استثناء لینے والے کو بھی اور استثناء دینے والوں کو بھی. چلیں جی خواجہ صاحب لاسٹ منٹ ہے آپ کا. اب یہ تو سلیم صاحب کی اپنی مطلب ایک رائے ہے کہ سر آپ اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو برملا کہہ کے بتائیں آپ, اس کے بعد میں فتویٰ مولانا صاحب آپ کو خود ہی دیں گے. ایک تو یہ کہنا کہ وہ غیر شرعی, کون سا غیر شرعی عمل ہے؟ نہیں احتساب نہیں ہوگا نا, صدر زرداری صاحب سے وہ ہیں امیونٹی مل گئی. ویسے بھی استثناء ہوتا ہے پریزیڈنٹ کو, نہیں ان کے بعد بھی ہے. یہ جو عارف علوی صاحب تھے ان کو بھی استثناء حاصل تھا, جب ان کی پوری جماعت اس ٹینیور کے بعد بھی امیونٹی ہے. اس ترمیم یہ کہہ رہی ہے کہ تا حیات. اب دیکھیں اگر قانون میں ایسی سر کوئی اس بات کو آپ گنجائش ہے, کلوز کر لیں, اس ٹاپک کو آپ کلوز کر لیں, کیونکہ یہ جس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں اس کا جواب پھر غلط ہو جاتے ہیں. اچھا چلے غیر اسلامی بات کر رہے ہیں اس کی حمایت کر رہے ہیں, یہ بات نہیں غیر اسلامی ہے. یہ غیر اسلامی بات کر کے اس کی حمایت کر رہے ہیں. یہاں پہ کوئی ٹاپک کو آپ کلوز کریں. اسلامی حکومت ہے, اسلامی یہ اسمبلی ہے, یہ اسلام بھائی یہ مطلب آپ نے اچھا کیا جو کیا ہے. نہیں کیا کہہ رہے ہیں اسلامی کیا ہے؟ پوچھیں ذرا واپس سے وضاحت لیں اس سے, کیا اسلامی ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل ہے. کیوں, کون انکاری ہے اس سے؟ تو یہاں پہ قانون کون سا؟ یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر صدر صاحب نے استثناء لے لیا وہ غیر آرمی چیف نے بھی لیا سر. پورا بولیں نا, آدھا کیوں بول رہے ہیں, پورا بولیں. سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بھی تو کرتے تھے نا, آپ نے کیا کیا کہ 10 کلو ہیروئن ڈال دی رانا ثناء اللہ پر, وہ شریعت اجازت دیتی تھی تمہیں؟ تو جتنا فراغوبی کو لے آئے وہ اجازت دیتی تھی. اگر آپ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو سی ایم بنا دیا آپ نے, جو ہے غلط کیا وہ غلط ہے. مگر یہ قانون پاس نہیں ہوا تھا کہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی کے اندر میں ہیروئن رکھنا جائز ہے. یہ کوئی قانون پاس نہیں ہوا تھا. اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی اور غیر آئینی ہے. یہ ایسا کوئی قانون پاس, آپ نے تو غیر اسلامی قانون پاس کر دیا ہے کہ عمر بھر کے لیے چاہے وہ چوری کرے, ڈکیتی مارے, ملک کو لوٹتا رہے, ملک کی مادیات جو تحفے میں دیتا رہے, اور وہ جو استثناء ملے گا قوم کا مادیات, قوم کا کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. اس کو کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ چوروں کی حمایت کرنے والے بھی چور ہیں اور یہ خود بھی چور ہے. ابھی ان کے بعد صدر آئے گا, اس کو بھی استثناء حاصل ہوگا. نہیں چاہیے ہم کو ایسا استثناء, نہ ایسا صدر آئے گا. ایک قانون بھی پاس نہیں ہوگا. یہی آئینی بینچ جو ہے نا کہے گا کہ یہ غیر قانونی حکومت آئے گی, آپ ہٹا دیے گا. نہیں, ہماری حکومت نہیں آئے گی. یہی آئینی بینچ کہے گا, یہی آئینی بینچ کہے گا جو انہوں نے بٹھایا ہوا نا کہ یہ غیر قانونی حکومت تھی. جتنی بھی ترامیم انہوں نے کی سب ختم, جتنے بھی ایگریمنٹ انہوں نے کیے سب ختم, ہم بھی ختم. اب وہی سپریم کورٹ بحال ہوگی, وہی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. یہ دیکھ لیجیے گا, صرف ایک ہی فیصلہ آئے گا اور یہی فیصلہ آئے گا اور یہی آئینی بینچ کرے گا. یہ سر کلپ آپ نے محفوظ کر کے رکھنا نہیں پڑے گی. چلے جی, اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد اور سر ایک چیز, ایک منٹ اگر آپ موقع دیں, آپ کا 10 سیکنڈ میں بات کرتا ہوں. میں یہ میرے سہیل آفریدی صاحب سے میری گزارش ہے کہ جو 100 ارب وفاق کے اوپر ان کے ڈیوز ہے خیبر پختونخوا کے لیے,
तो वो मुख्तलिफ मद में जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स अनाउंस करें कि कहीं पे कॉलेजेस बनने, कहीं पे सब्सिडी देनी है, कहीं पे रोड्स बनने, कहीं पे कुछ और सहूलियात मुहैया करनी है, मुख्तलिफ इलाकों में प्रोजेक्ट्स अनाउंस करें, फिर उन इलाकों की आवाम को अपने साथ लेके पार्लियामेंट हाउस का घेराव करें और उसके ऊपर काम करें। ये घेराव करेंगे, बिल्कुल मुलाकात जब 100 अरब खैबर पख्तूनख्वा का ये दबा के बैठे हुए हैं और जो है ना वो उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है और इनका घेराव होना चाहिए, इन चोरों को खाने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुशाहिदा। अरे वो जब आएगी ना